بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، نہج البلاغہ میں خطبہ متقین کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی، امیر المومنین متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَتَحَرُّجًا عَن طَمْعٍ يَعْمَلُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ، کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اعمال صالحہ بھی بجا لاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خائف رہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں یمسی وہمہ الشکر ویصبح وہمہ الذکر، وہ اس حالت میں وہ شام کرتا ہے، شام اس کی ہوتی ہے کہ اس کا سب سے بڑا ہم اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کی جو ہم ہے، اس کا ہم و غم اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ گفتگو میں عرض کیا، بنیادی طور پہ جو مومن ہے اور اس کے نتیجے میں پہلے اس پورے کے ایکسرسائز کو تفصیل سے سمجھ لیا جائے۔ ایمان ایک چیز دیگر ہے، اس کے نتیجے میں ایمان کی مدد سے انسان جو ہے، جیسے کہ کتب علیکم الصیام، انسان نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مختلف مشقیں کرتا ہے، اور جب مختلف مشقیں انسان کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور تقویٰ کے نتیجے میں انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور تزکیے کے نتیجے میں انسان کو خلوص نیت ہے، کیونکہ اگر بغیر خلوص نیت کے انسان جو ہے وہ عمل کی وادی میں اتر جائے گا تو اس کے نتیجے میں حضرت کا جو فرمان گرامی کہ میری تمام امت ہلاک کر دی جائے گی بجوز میری امت کے علماء کے، پھر فرمایا میری امت کے تمام علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے بجوز علماء با عمل کے، پھر فرمایا میری امت کے تمام علماء با عمل بھی ہلاک کر دیے جائیں گے بجوز ان علماء با عمل کے جنہوں نے اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا ہے۔ یہ بنیادی انسانی زندگی کا جو الہی قرآنی سفر ہے، یعنی مقام آدمیت سے مقام ابدیت کی طرف جانا ہے، ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے، اس چیز کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کے لیے خلوص نیت ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ بغیر صلاحیت تقویٰ کے انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اب وہ لوگ جو ہیں جب ان کے اندر صلاحیت یہ چیز آ جاتی ہے تو جیسا آپ نے حضرت کے ارشادات گرامی میں عرض کیا کہ وہ اپنے طرز عمل پر کبھی ان کا بھروسہ نہیں ہوتا، اپنے کردار پر، اپنے جو کچھ وہ نیک عمل بجا لاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، دیگر وہ تمام کام مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہوتے۔ اپنے عمل پر یعنی مطمئن ہو جانا اور اس کو یعنی اپنے وجہ تفاخر بنانا، یہ خود ایک علامت کبر ہے۔ یعنی انسان جو ہے اگر اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے، بھروسہ کرنا یہ خود ایک علامت کبر ہے اس چیز کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ ملک میں اس کو بڑا واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اگر وہ ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر مجھے اللہ فرماتے ہیں انہیں کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اللہ یعنی یا ہم پر وہ رحم کرے، یہ اس کے سبب دید ہے۔ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہمارا استحقاق اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ ہم اس سے تقاضا کریں ہم اب حقدار ہو گئے اس چیز کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو جنتوں کا وارث بنایا جائے۔ اس وجہ سے ان کو کبھی بھی اپنے طرز عمل پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنے کردار پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہر وقت ان کے دلوں میں ایک خوف موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہیں یا نہیں، مقبول ہیں یا نہیں۔ اس واسطے ان کے دلوں میں ایک خوف برقرار رہتا ہے تاوقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی بارگاہ سے ان کو اس مسئلے میں کوئی آگاہ نہ کرے یا اس چیز کو آشکار نہ کرے۔ یہ ان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگلی کیا چیز ان کے بیان کی گئی؟ فرمایا جب شام ہوتی ہے تو ان کے پیش نظر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کے پیش نظر یا ان کا مقصد اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہر وقت ان کی زندگی کا دستور جو ہے، جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ ہر وقت ان کی زبان متحرک رہتی تھی، اللہ کا ذکر لسانی اور ذکر عملی کے اندر وہ چیز ہے۔ وہ لوگ جو ہیں ان کا ظاہری طور پر اہل دنیا کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن ان کی ارواح جو ہیں وہ یعنی ملائے اعلیٰ کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں۔ ہر وقت ان کی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور عملی زندگی میں اس کی فرم برداری کرنا ہوتا ہے، جس کو امام علیہ السلام نے یہاں پہ اس شکل کے اندر بیان کی ہے۔ اور فرماتے ہیں یبیت حذر و یصبح فرحا، کہ وہ رات کو خوف کی حالت میں گزار دیتا ہے، صبح خوشی کی حالت میں اس کی صبح ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حذرا لما حذر من الغفلہ، کہ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں رات غفلت میں گزر نہ جائے، اور فرحا بما اصاب من الفضل، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے جو فضل و رحمہ، خدا کی طرف سے جو رحمت ملتی ہے اس کو دیکھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے۔
یہاں پر بھی وہی چیز ہے، یعنی کہ یہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہیں غفلت میں نہ چلے جائیں۔ غفلت جو سورہ مبارکہ یاسین میں فہم غافلون، وہ لوگ جو ہیں، اور اس کا پھر ذکر کیا، پورا رکوع جو ہے پہلی سورہ مبارکہ یاسین کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل غفلت کا ذکر کیا ہے، ان کے علامات کا ذکر کیا ہے اور اس کے نتیجے کا ذکر کیا ہے۔ وہ گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ ان کی زندگی کے کوئی لمحات غفلت میں نہ چلے جائیں، اور پھر جو ہے جب اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ اس طرف پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے الطاف ان کے شامل حال ہیں، تو یہ چیز ان کو مسرور اور شادمان کرتی ہے۔ تو ناظرین محترم، امیر المومنین نے خطبہ متقین کی ان کلمات میں، جملات میں متقین کی کچھ اور صفات کا ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ان کے پیش نظر اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔